علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے ہو؟ پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ 12 ربیع الاول آ گئی، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو میرے یہ سارے ساتھیوں نے میرے ذمے یہ لگایا تھا کہ میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑی سی بات کر لوں، تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے، اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، 7۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، اور فرمایا معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا،
اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار۔ اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے، اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ جی میمونہ کی ہے۔ اگلا دن کل کس کی باری؟ جی حفصہ کی ہے۔ کل کس کی باری ہے؟ ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، اِلَّمْ تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا۔